بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک جوید صاحب، السلام علیکم۔ میں بشیر احمد خالد آج اپنی ایک لا علاج بیماری سے صحت یاب ہونے کا واقعہ نائن بردر ٹی وی کے ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ساری جماعت کو علم ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ہومیوپیتھک کے طریقہ علاج کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور کئی لا علاج مریض ان کے علاج سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مجھے بھی ایک ڈاکٹر نے میرے ایکس رے دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ اور پھر حضرت خلیفہ رابعہ رحمہ اللہ کے دوائی کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل صحت دے دی۔ حالانکہ حضرت صاحب اس وقت خلافت کے منصب پر فائز نہیں تھے اور شعبہ وقف جدید کے انچارج تھے۔ یہ سن 1964 کے آخری ماہ دسمبر کی بات ہے۔ مجھے سامنے کے دانتوں کے اوپر مسوڑوں پر ایک چھوٹی سی پھنڈی نکلی اور وہ پیپ سے بھر جاتی تھی اور دمانے سے پیپ نکل جاتی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہ پھنڈی بن جاتی۔ کافی علاج کروائے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا اور یہ پھنڈی پھیلتی گال تک پہنچ گئی۔ ہم کھاریاں میں رہتے تھے اور کسی نے مشورہ دیا کہ پیمنٹ بیسس پر کھاریاں چھاونی میں ڈینٹل سرجن کو دکھایا جائے اور ان سے علاج کرایا جائے۔ چنانچہ کھاریاں چھاونی میں ڈینٹل سرجن کے پاس گئے۔ اس نے چیک کرنے کے بعد سامنے کے 2 صحت مند دانت نکلوانے کا مشورہ دیا۔ بیماری سے تنگ آ چکا تھا، چنانچہ سامنے کے 2 دانت نکلوا دیے اور کچھ دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا۔ 2-4 دن بعد آرام آنے کی بجائے بیماری اور شدت اختیار کر گئی، تو دوبارہ کھاریاں چھاونی والے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ عہدے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر ایک فوجی میجر تھا۔ اس نے پھر ایکس رے نکلوا کر دیکھنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ ایکس رے نکال کر جب دیکھ رہا تھا تو حیران ہو کر بولا کہ میں حیران ہوں بشیر خالد، تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ میں بڑا پریشان ہوا اور پوچھا ڈاکٹر صاحب بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا بتانے والی نہیں، بس یہ سمجھو بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تم ایسا کرو، لاہور میو ہسپتال چلے جاؤ، وہاں ایک ڈاکٹر ENT ڈپارٹمنٹ میں میرا دوست ہے، لندن میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، اس کے نام ایک خط لکھ دیتا ہوں، وہ تمہیں داخل کر لے گا اور پھر تمہارا گال کے اوپر سے آپریشن ہوگا اور اس بیماری کو جڑ سے ختم کیا جائے گا۔ اگر آپریشن کامیاب ہو گیا تو تم بچ جاؤ گے۔ چنانچہ اس ڈاکٹر کے نام انہوں نے مجھے خط لکھ دیا اور میں گھر والوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے گھر آ گیا، پھر اکیلا ہی لاہور روانہ ہو گیا۔ 20 ستمبر 1964 کو میں میو ہسپتال میں داخل ہو گیا، کیونکہ کھاریاں والے میجر ڈاکٹر کا میرے پاس خط موجود تھا، تو داخلہ جلدی مل گیا۔ اب میرے بارے میں تحقیق شروع ہو گئی۔ روزانہ 9 بجے
مجھے لیبارٹری میں لے جایا جاتا اور ایک گول سٹول پر بٹھا دیا جاتا، پھر لڑکے اور لڑکیاں جو میڈیکل میں پڑھتی تھیں اس کمرے میں آ جاتے اور ڈاکٹر وہاں آن کر بچوں کو لیکچر دیتے کہ یہ اس طرح کی بیماری ہے اور یہ اس کا علاج ایسا ہے اور اس کا آپریشن ہوگا وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں وہ لڑکوں میڈیکل لڑکوں کو پروفیسر بتاتے۔ ایک ہفتہ تک روزانہ یہی کام ہوتا رہا اور 27 دسمبر 1964 کو میرے آپریشن کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ 26/12 کو میں صبح سٹول پر بیٹھا ہوا تھا اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ میرے ارد گرد کھڑے تھے کہ اچانک سامنے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور میری نظر ایک اسٹریچر پر پڑی جس پر ایک مریض لیٹا ہوا تھا اور اس کے ناک سے پیلی دوائی سے بھری ہوئی پٹی نکالی جا رہی تھی اور ٹیبل پر ڈھیر لگ گیا تھا۔ میں نے سوچا کل میرا بھی چیر پھاڑ کے بعد یہی حال ہوگا۔ مجھے ڈر سا لگ گیا اور خدا تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکالنا تھا اور یہ واقعہ میرے لیے وہاں سے بھاگنے کا سبب بن گیا۔ میں رات کو چپکے سے ہسپتال کی وردی اتار کر رکھ دی اور اپنے کپڑے پہن کر ہسپتال سے باہر آ گیا اور پھر بس پر بیٹھ کر سیدھا ربوہ آ گیا، کیونکہ ربوہ جلتا تھا شروع ہو چکا تھا اور گھر پر کھاریے میں کوئی بھی فرد نہ تھا۔ میرے والد صاحب اور والدہ اور میری بیوی اور 2 بچے سب ربوہ میں جلسے پر آ گئے تھے۔ 27/12/64 کو جلسہ سنا، لیکن تکلیف اسی طرح زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی، کچھ سمجھ نہ آتی تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ موزانہ طریقے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات دینی تھی۔ تو یہ واقعہ ہوا کہ 28/12/64 صبح مسجد مبارک میں نماز پڑھنے کے بعد میں اور میرے والد صاحب بشتی مقبرہ دعا کے لیے جا رہے تھے کہ سامنے سے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ دعا کر کے واپس آ رہے تھے، تو والد صاحب نے آگے ہو کر ان سے مصافحہ کیا۔ حضرت والد صاحب صحابی حضرت مسیح موعود بھی تھے، تو حضرت صاحب والد صاحب کو اچھی طرح جانتے تھے، تو ساتھ میں کھڑا تھا اور میں نے منہ پر رومال رکھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ مصافحہ ہوا اور پوچھنے لگے آپ نے یہ رومال کیوں رکھا ہوا ہے منہ پر؟ تو میرے جواب دینے کے بجائے والد صاحب نے حضور کو جواب دیا کہ حضور میرا یہ لڑکا ہے بیمار ہے اور کل اس کا میو اسپتال میں آپریشن ہونا تھا اور وہاں سے یہ بھاگ کر جلسہ پر آ گیا ہے۔ حضرت صاحب فرمانے لگے آپ اس کو ساتھ لے کر 4 بجے کے بعد میرے گھر آ جائیں، میں اچھی طرح دیکھوں گا اور پھر دوائی دوں گا، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ ہم دونوں باپ بیٹا بہت خوش ہوئے اور بےتابی سے انتظار کرنے لگے کہ کب 4 بجے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹھیک 4 بجے حضور کے گھر پہنچ کر بیل دی، حضور خود تشریف لائے اور دروازہ کھولا اور السلام علیکم کہا، اور پھر حضور حضرت والد صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ باہر دوسرے لوگ دوستوں کے پاس جو وہاں بیٹھے تھے بٹھا کر مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ سارا کمرہ ہومیوپیتھی کی دوائیوں کو شیشوں سے بھرا ہوا تھا اور اندر ایک تخت پوش تھا،
اس پر مجھے بٹھایا اور خود بھی اس پر بیٹھ کر تمام تفصیل دریافت کی اور پوچھا کہ یہ بیماری کیسے شروع ہوئی، کیا کیا علاج کیا، سب حضور کو بتایا گیا۔ حضور پھر خاکسار کے لیے ہومیوپیتھی کی دوائی تیار کر کے پلاسٹک کی شیشی میں ڈال کر دی۔ حضور نے پھر خاکسار کی دوائی ہومیوپیتھی کی دوائی تیار کر کے ایک پلاسٹک کی شیشی میں ڈال کر دی اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ ہم پھر باپ بیٹا خوشی خوشی واپس جہاں ٹھہرے ہوئے تھے آ گئے اور پھر دوسرے دن واپس گھر کھاریاں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتہ دوائی استعمال کرنے کے بعد بیماری کا مکمل آرام آ چکا تھا اور نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ حضور کی خدمت میں اس کی اطلاع بھی کر دی۔ حضور نے جواباً فرمایا، شیشی والی ساری دوائی ختم کر لیں، یہ مکمل کورس ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے حضور کی دوائی کے ساتھ شفا دی۔ یہ واقعہ تھا جو میں نے عرض کرنا تھا۔